ایڈونٹ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں اسلام کا ظہور، اسلام بر صغیر میں کس طرح سے آیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈونٹ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ میں اسلام کا ظہور۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قائد اعظم کی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان came into being when the first Muslim stepped into India اور first non-Muslim embraced Islam in India، کہ انڈیا میں جب اسلام آیا، کوئی بھی مسلمان آیا یا کسی شخص نے اسلام قبول کیا تو پاکستان اس وقت بن چکا تھا۔ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے سب کانٹیننٹ میں آیا۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے صوفی سینٹس اینڈ پریچرز۔ یہ وہ لوگ تھے جو صوفیزم کے تھرو لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے۔ ان میں جو اہم نام ہیں ان میں ہے حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا گنج بخش، حضرت شیخ محمد اسماعیل، ان کا تعلق بھی لاہور سے تھا، حضرت بختیار کاکی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن، حضرت نظام الدین اولیاء۔ ان کا سٹائل آف پریچنگ جو تھا وہ سب کا ملتا جلتا تھا۔ فار ایگزامپل یہ سارے جو تھے یہ انتہائی سادہ قسم کے لوگ تھے، ان میں کوئی بڑائی نہیں تھی، یہ آنیسٹ لوگ تھے، ایماندار تھے، یہ اپنے کام جو ہے وہ دل لگا کر کرتے تھے، ٹروتھفل لوگ تھے یہ سارے۔ ان میں دولت کے لیے کوئی لسٹ نہیں تھا، کوئی گریڈ نہیں تھا، یہ پوئٹری کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ ان کی پوئٹری زیادہ تر پنجابی، سندھی ان چیزوں میں ملتی ہے۔ اور پرسسٹنس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ظالم حکمرانوں کے آگے ہار نہیں مانی۔ مسلم پریچرز کے بعد آتا ہے مسلم رولرز۔ مسلمانوں نے برصغیر پر 1142 سال تک حکومت کی۔ ان میں جو اہم ہیں ان میں ہے محمد بن قاسم، انہوں نے سندھ اور ملتان میں جو ہے کی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، یہ لاہور میں آئے 1977 میں اور 1186 تک انہوں نے کی۔ اس کے بعد ہے سلطان محمد غوری اور قطب الدین ایبک، یہ دونوں دلی میں آئے 1206 سے لے کے 1526 تک ان کا دور حکومت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ڈائنیسٹیز تھیں جن میں مغل امپائر ہے 1526 سے لے کے 1857 تک۔ تو ان کے دور حکومت میں اسلام جو ہے وہ برصغیر میں پھیلتا گیا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا سورس ہے اسلام کا برصغیر میں ایڈونٹ کا۔ اب تیسرا بڑا سورس جو اسلام کے ظہور کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈرز۔ جب بھی دنیا کا سب سے طاقتور انسان، یا فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ کا صدر، جب بھی وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو تو اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اس کا جو جہاز ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے دو پر ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے جہاز کے رائٹ سائڈ پہ اس کے ڈیفنس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ٹریڈرز بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ٹریڈرز بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایمبیسڈرز، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ڈیفنس کے جو معاہدے کرنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پہلے دور میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ جب مسلمان کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو وہ اس میں اپنی حکومت بنا دیتے تھے اور حکومت بنا کے وہ اگلے علاقے کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو جب جو پچھلا والا علاقہ ہوتا تھا تو اس میں وہ اپنے ساتھ جو ہیں ٹریڈرز لاتے تھے، وہاں پہ جو نظام قائم کرتے تھے اکانومک سسٹم، اس میں ٹریڈرز جو ہیں وہ خود بھی فائدہ لیتے تھے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈرز نے بھی اسلام کو جو ہے پھیلایا اور مختلف ٹریڈ روٹس نکالے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کانسیپٹ دیا، اور اسی طرح سے مسلم کلچر بھی بڑھتا گیا۔ اسلام کے پھیلنے کا چوتھا بڑا سورس جو ہے وہ ہے آتھرز، پینٹرز اور سائنٹسٹ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابوں، اپنی پینٹنگز اور اپنی سائنس میں کنٹریبیوشن کی مدد سے
लोगों के दिलों पर काबू किया। किसी भी दौर के हक़ाइक़ जानने के लिए हमें उस दौर की आर्ट को देखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अब पाकिस्तान के अभी दौर को मालूम करना चाहें तो हम इसकी जो आर्ट है उसको देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बोल मूवी को देखें तो वो हमें ये दिखाएगी कि पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म किस तरह से है, या कोई ऐसा दौर हो जिसमें ज़्यादा मिली नगमे बन रहे हों, तो मतलब हमें इससे ये पता चलेगा कि उस दौर में जंग के हालात नज़दीक थे, जंग होने वाली थी, इस वजह से वहाँ पे सारे काम छोड़ के मिली नगमे वगैरह ज़्यादा बन रहे थे ताकि जो उनके फ़ौजी हैं उनको जंग के लिए आमादा किया जाए, उनके हौसले बुलंद किए जाएं। तो ये जो हैं और ऑथर जो हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी, किताबें लिख के लोगों के जहनों को बदला और उनको इस्लाम में लाया। बस मेन जो हैं वो ये 4 सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इस्लाम बरसगीर में आया। और अब जो है हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि बरसगीर में कौन कौन से रिफॉर्मिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स की। शुक्रिया।